اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلا سوال ہے کہ 8واں سوال ہے کہ سانحہ کربلا کو صوفیہ کرام کیسے دیکھتے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کے حوالے سے بتائیں۔ تو یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے صاحب، اس پر ذرا سا کنسیڈر کیا جائے خاص طور سے کہ اس مارکے کو جو ہے صوفیہ کرام عظیم سبق کے طور پر دیکھتے ہیں یقیناً، اور یہ اسلام کے مغز کے طور پہ اس کو سمجھا جانا بھی چاہیے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جوہر کے طور پر بھی اس مارکہ کو سمجھنا چاہیے، سانحہ کو سمجھنا چاہیے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ شریعت میں کیا ہے تعلیم، شریعت اس کے بارے میں کیا سمجھا جائے شریعت کے حوالے سے۔ تو میرا یہ ماننا ہے محترم کہ اللہ سے کیے گئے وعدہ کو وفا کرنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا، نانا کی امت کو بخشوانا تھا اس لیے واقعہ پیش آیا، حق و باطل کے امتیاز کے لیے اور فرق ظاہر کرنا تھا، امام علی مقام کو بتانا تھا کہ حق و باطل کو پہچانیے اور اس میں امتیاز کیجیے، بلکہ دونوں میں ملت نہیں کیجیے بلکہ حق و باطل کو اچھے سے پہچانیے اور اس میں فرق محسوس کیجیے اور حق کے طرف ہو جائیے، حق کا ساتھ دیجیے۔ یہ میسج ہے شریعتاً، اور کسی بھی حال میں باطل کے آگے نہیں جھکیے کسی بھی حالت میں، اور تقوی و پرہیزگاری پر قائم رہیے۔ طریقت کا کیا سبق ہے اس میں یہ دیکھیے، طریقت میں بھی یہ سبق خاص طور سے نوٹ کیا جائے کہ حق و باطل کو خوب پہچان کر اس کو جدا کرنا چاہیے، اپنے تمام اہل و عیال اور اقتدار سے اوپر حق کو سمجھنا چاہیے، اپنے تمام اہل و عیال، اپنے تمام خیش و اقارب، اپنے تمام دنیاوی محبت، اپنے تمام ضرورتیں، اپنے تمام راحتیں، اپنے تمام جو چیزیں ہیں، عزتیں بھی کہہ لیجیے آپ، تمام عزت و دولت و شہرت و اقتدار اور اہل و عیال سے اوپر آپ کو حق کو سمجھنا چاہیے۔ یہ طریقت کا میسج ہے، اور سب سے عزیز اللہ رسول کو رکھنا ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا میسج امام علی مقام دے رہے ہیں کربلا پہنچ کر کے۔ اس کے بعد مکمل ہستی کو فنا کرنا ہوگا، اور فنائیت کی منزلوں کی انتہا کرنے کی انہوں نے تلقین کی ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا، ٹاپ کر کے دکھایا۔ میں تو کہوں گا کہ فنائیت کی منزلوں میں وہ ٹاپر ہے، ٹاپر۔ تمام دنیا کے تمام اللہ والوں اور تمام مقرب بندوں اور تمام واصل اللہ عاشقان الہی اور محبوبان الہی کے تمام منزلوں سے بلند ترین منزل کے مالک ہیں وہ، اور انہوں نے اس فیلڈ میں ٹاپ کیا صاحب، ٹاپ کیا ہے، وہ ٹاپر ہیں، ہمارے ٹاپر ہیں وہ، اسی لیے جنت کے تمام جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہو گئی میں نے طریقت کے حوالے سے کہا۔ اب دیکھیں صاحب کہ حقیقت میں کیا سمجھا جائے۔ حق و باطل دراصل حقیقت کے مقام پہ پہنچنے کے بعد ایک ہو جاتا ہے، حق و باطل میں فرق نہیں ہوتا، ایک ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل دونوں غیر نہیں ہوتے بلکہ عین حق ہوتے ہیں، مگر امتیاز شرط ہوتا ہے صاحب۔ حقیقت میں اگر کوئی پہنچ جائے اور امتیاز حق و باطل کا بھول جائے تو ایسا نہ کرے، بلکہ یہی امام علی مقام کا میسج ہے کربلا سے کہ ایسے حقیقت پرستوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حقیقت نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی حال میں دشمن کا بھی شکایت نہیں کریں اور گلہ نہیں کریں، مگر حق کو حق کہیں، باطل کو باطل ہی کہیں، اور لڑنا بھی آپ کو فرض ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ حقیقت میں پہنچ گئے تو کسی سے نہیں لڑیں، جی نہیں، پھر عمل کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے۔ لہذا عمل کے لیے امتیاز شرط ہے، حق و باطل کا پہچاننا شرط ہے، اور حق کے طرف ہو کر کے باطل سے لڑنا بھی فرض ہے صاحب، یہی حقیقت ہے۔ اور دشمن سے کوئی بھی نفرت نہیں ہو، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی قدرت و مصلحت کی تقدیر کو، قضاء و قدر کو سمجھنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، مگر خاموشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم باطل کے آگے سرنگو ہو جائیں یا دونوں میں فرق ہی نہیں کریں، کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ باطل کو اچھے سے پہچاننا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے صاحب۔ حقیقت کے معنوں میں جو ہے، جو غلطیاں اور غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلتی ہیں اس کا ازالہ کرنا ضروری تھا، لہٰذا میں نے خاص طور سے انڈر لائن کر کے یہ بات آپ کو کہی ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مجاہدانہ حرارت زندہ رکھنا ہے، مجاہدانہ جو حرارت ہوتی ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، خاموش اور بے حس نہیں ہو جانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جانا چاہیے صوفی کو، کچھ نہیں بولنا چاہیے، کچھ لڑنا نہیں چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، جی نہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ مجاہدانہ حرارت آپ کے اندر ہونی چاہیے، ضرورت پڑنے پر آپ کو اختلاف کرنا چاہیے، ضرورت پڑنے پر آپ کو تلوار لے کے کھڑے ہونے چاہیے، ضرورت پڑنے پر آپ کو غصہ بھی ہونا چاہیے، چونکہ صوفی اس وقت غصہ ہوتا ہے جب شریعت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے۔ لہذا امام علی مقام کا بھی یہی میسج ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔
اور جو دشمن اسلام ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے جو ہے عام لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ مجاہدانہ حرارت اسلام میں حرام ہے، غصہ حرام ہے، لڑنا حرام ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کر کے وہ لوگوں کو اکسا دیتی ہے اور وہ اپنے اس طرح سے جو ہے دھوکہ فریب سے وہ جنگ جیتنا چاہتی ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ترک جہاد نہیں کرنا ہے، جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور مجاہدانہ حرارت زندہ رکھنا ہے، اور باطل کے آگے سرنگوں کبھی نہیں ہونا ہے، چاہے سر کٹانا کیوں نہ پڑ جائے. ہر طرح سے اختلاف کرنا ہے اور ہر طرح سے کھڑے ہو جانا ہے سینہ تان کر. امام علی مقام کا یہی میسج ہے محترم. اقبال نے بھی کہا تھا سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی. لیکن آج کے صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ طوفانی سفینہ سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے حجرے میں بند ہو کر کے تسبیح ہلانا شروع کر دیتے ہیں. کیا امام علی مقام کا یہی میسج تھا؟ غور فرمائیے. خاص طور سے میں یہ موضوع کو لا رہا ہوں آپ کے سامنے. امام علی مقام کا یہ میسج محرم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں صاحب، اسلام کا جوہر ادھر نہیں ادھر ہے. اب آئیے معرفت کی تھوڑی سی بات کر لیں. معرفت میں کیا ہے کہ حقیقت میں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کو آپ پہچانتے ہیں، مگر معرفت میں اللہ آپ کو پہچانتا ہے. جب آپ کو اللہ پہچانے گا تب آپ سے امتحان بھی لے گا. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہچانے گا اتنا ہی زیادہ آپ سے امتحان بھی لے گا، اتنے بڑے بڑے مشکلیں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا، اور جتنا زیادہ آپ سے امتحان لے گا اپنے قریب اتنا زیادہ کرے گا، اپنے قربتوں اور وصلتوں میں آپ کو پہنچائے گا محترم. لہذا کربلا معرفت کے اعتبار سے فنا اور بقا کی منزل کی معراج ہے. کربلا کا سانحہ کیا ہے؟ معرفت کے اعتبار سے فنا اور بقا کی منزلوں کی معراج ہے. یہاں پر معرفت کی انتہا بھی ہو جاتی ہے، امتحانات کی انتہا، ابتلا کی انتہا، کرب و بلا کی انتہا، مشکلات کی انتہا، فنائیت کی انتہا. مشکلوں کی انتہا جب ہوتی ہے تو مکمل وجود اور ہستی فنائیت اور نیستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تب جا کے مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور مکمل ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق حسین، یا حسین، مولا حسین، کرم حسین.